السلام علیکم۔ آج کل یہ جو مختلف ویڈیوز میں ڈریب کے حوالے سے اور مختلف کمپنیوں کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جی ڈریب نے یہ کہا ہے اور ڈاکٹروں کو اس پہ مجبور کیا ہے کہ آپ پرسکرپشن پہ ملٹی نیشنل کی یا لوکل یا کسی بھی دوائی کو تجویز نہیں کر سکتے، اس کا نام یا اس کا برانڈ نہیں لکھ سکتے، بلکہ سالٹ لکھیں، اس کا فارمولہ لکھیں، تاکہ کیمسٹ کو یہ اس کی مرضی ہے اور اختیار ہے کہ وہ کس برانڈ کی، کسی بھی برانڈ کی دوائی وہ دے دے، اگر سستی دینا چاہے سستی دے دے، مہنگی دینا چاہے مہنگی دے دے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، بڑی مذاق خیز ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ڈریب یا منسٹری یا کوئی بھی ادارہ ایسا اٹھ کے وہ مجبور کرے کسی کو۔ آواز اٹھانا اور بات ہے، ایک سجیشن دینا اور بات ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کرنا یا اس سے وہ مقاصد کا حصول جو وہ چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھل فروٹ تو ہے نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ادارے سے، ایک فیکٹری سے اور باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت یہ چیزیں جو ہیں، میڈیسنز جو ہیں، وہ اس کا پورا ایک پروسیجر ہے اور اس کے تھرو آ کے یہ مارکیٹ میں آتی ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ فارمولہ کیا جائے، یہ کئی لوگوں کو پورا میکانزم نہیں پتہ کہ یہ جو دوائیوں کی ایک جو کمپنی ہے یہ کس طریقے سے ریسرچ کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس پروفٹ میں ریسرچ کا بھی کتنا عمل دخل ہے۔ کوئی کمپنی اگر اتنا کوئی پروفٹ کما رہی ہے تو وہ اس میں کوئی خاص پرسنٹیج نئی دوائیوں کی ریسرچ کے حوالے سے بھی مختص ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ اگر اس طرح کی معاملات ہونے لگیں تو کمپنیاں تو پھر چھوڑ دیں گی سارا ریسرچ ورک، تو آپ کا ویسے رک جائے گا۔ جب سے آئی ٹی انڈسٹری آئی ہے، آپ کا سارا پیسہ، سارا سرمایہ وہ آئی ٹی انڈسٹری کی طرف چلا گیا ہے، اور آلریڈی فارماسیوٹیکلز میں، میڈیکل سائنسز میں میڈیسن کے حوالے سے اس طرح کی تحقیق یا اس طرح کی پروڈکٹ کے اوپر ریسرچ نہیں ہو رہی، ایسے قوانین نہیں امپلیمنٹ کیے جا رہے جس سے انویسٹرز کو اس لیول پہ پروفٹ ہو۔ تو اگر اس طرح کی یہ تو ایک ویسی مذاق خیز سی بات ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا اس طرح کی کوئی ریگولر اقدام کر کے تو آپ غریب لوگوں تک سستی میڈیسن پہنچا لیں گے؟ امپاسبل ہے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ سستے برانڈ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور اس کو سستے برانڈ کو، اور اس کے اور طریقے ہیں جن سے، اور آلریڈی لوگ، آپ جائیں مارکیٹ میں آپ کو سستی میڈیسنس ویسے بھی دستیاب ہیں، لوگ مانگتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کیمسٹ سے کہ جی ہمیں اس فارمولے میں اس سے سستی دوائی اگر ہے تو ہمیں دے دیں، اور کیمسٹ بھی اکثر اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا، وہ ایک دفعہ دو دفعہ یا ضرورت کے تحت تو ممکن ہے، لیکن یہ کہنا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو اس طرح مجبور کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ والا طریقہ اختیار کریں، یہ بالکل قوانین کے بھی خلاف ہے، اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کس کس جگہ پہ کہاں کہاں آپ قدغنیں لگائیں گے، کس محکمے کو روکیں گے؟ آلریڈی تو جو محکمے، جو منسٹریاں ہیں، وہ ایک رول کے تحت فارماسیوٹیکل میڈیسنز جو ہیں اس کو اپروول دیتی ہیں، اور کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو بہت ضروری ہیں اور سستی بھی ہیں، لیکن وہ اپنے معیار پہ اتنا پورا نہیں اترتی ہیں، اس وجہ سے ان کو لائسنس نہیں ملتا، ان کو اپروول نہیں ملتی۔ تو اس قسم کی ویڈیو جو لانچ کرتے ہیں یا اس قسم کی جو گفتگو اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پورے ایک سسٹم کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ڈسٹربنس پیدا ہو، اور جو میڈیسن عام غریب لوگوں کو مل رہی ہیں
اویلیبل تو ہیں، مہنگی ہیں یا سستی ہیں یہ تو ایک الگ بحث ہے. اس وقت تو بحث یہ ہے اگر آپ کی بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ لوگوں کو، شوگر سے ریلیٹڈ لوگوں کو جو ڈیلی بیسس پہ ان کو وہ محال ہے، اگر وہ میڈیسن نہ لیں تو وہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر یہ نہیں ملیں گی، یہ دستیاب نہیں ہوں گی تو ان کا سروائیول تو ویسے ہی آپ لوگ خطرے میں ڈالنے کی مترادف ہے یہ. تو اس قسم کی ویڈیوز کو انکریج نہ کریں. اور پھر ہمارے ہاں ایک غلط پودا اگر کوئی لگا دیتا ہے تو پھر میڈیا، سوشل میڈیا میں اس کو پانی پہ پانی دیے جاتے ہیں اور اس کو تناور درخت بنانے کی کوشش کریں. میرا اشارہ یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپس پہ، سوشل میڈیا پہ اس قسم کی ویڈیو کو بغیر تحقیق کے شیئر نہ کریں. اس سے وہ مقاصد حل نہیں ہو پائیں گے جو ایک مافیا اس کے پیچھے ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا کی جائے، میڈیسنز کو شارٹ کیا جائے اور اس سے پھر زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ کے خلاف بھی بدنامی کی جائے. آلریڈی میڈیسنز کی پرائزز کہاں چلی گئی ہیں، ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. وہ بھی اس کا بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اس کے اوپر میں اپنی یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو لانچ بھی کر دوں گا کہ میڈیسن مہنگے ہونے کی وجوہات کیا تھی. گزشتہ 5 سال 6 سال کا ریکارڈ اٹھائیں تو پیناڈول کو لے لیں تو اس کی پرائس کیا تھی اور اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی. اب ایک لاجیکل اپنا کمپیریزن تو پیش کریں نا. آپ کوئی بھی عمارت لیتے ہیں، کوئی بھی شاپ ہے، کوئی بھی دکان ہے آپ لیتے ہیں، 10% پر ایئر وہ کرایہ نامے میں یہ شرائط میں درج ہے کہ 10% جو ہے اس کا کرایہ ہر سال کے بعد بڑھے گا. تو میڈیسن کو آپ نے گزشتہ 15 سال کی آپ اٹھا لیں تو جو ہر میڈیسن کی تو پرائز نہیں بڑھی ہے، لیکن 5 سال، گزشتہ 5 سالوں کے گیپ کی وجہ سے، اپنے الیکشن میں کامیاب ہونے کی وجہ سے پولیٹیکل سورسز نے ان کو دبایا، ان کو روکا اور مصنوعی جو ہے رعایت پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم پرائزز بڑھا نہیں رہے ہیں اور اپنے پریشر کی بیس کے اوپر انہوں نے 5 سال پرائزز نہیں بڑھائے اور پھر ہار گئے. اور نیکسٹ جو پالیسی آئی اس کے اوپر یہ اس کے اثرات ہیں. یہ اگر اس کو باقاعدہ طور پہ ایک لاجیکل اس کی اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو بہت سے اس میں ایسے محرکات ہیں، ایسے نکات ہیں جو عام بندے کے ذہن میں اور فہم و فراست میں نہیں آ سکتے. یہ بزنس ہے، اس کو بزنس کے طور پہ ڈیل کریں. خام مال پیچھے سے اگر دوسرے ممالک سے آتا ہے، اس کی ترسیل کیسے ہو رہی ہے، ڈالر کے ریٹس کیا جا رہے ہیں، آپ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، ہماری مارکیٹ کیا بیہیو کری، یہ سارے وجوہات جو ہے وہ مد نظر رکھنے کے بعد آپ کوئی لاجیکل بیان دیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن بس 2-4 لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے اور غریب عوام کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے آپ لوگوں نے ایک یہ نیا سلسلہ شروع کر دیا کہ جی میڈیسن جو ہے وہ فارمولے کے تحت نہیں. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ برانڈ ہے جس کے اوپر ایک کمپنی نے 15 20 50 سال لگائے ہیں، ان کا اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یک جنبش قلم سے وہ سارا نظام ہی تبدیل کیا جائے، اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، زیرو کر دیا جائے. کیا اس طرح ممکن ہے؟ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اور اس قسم کی فیک ویڈیو کو بغیر تصدیق کے اور اپنی تسکین کے لیے شیئر نہ کریں. آپ کی بہت مہربانی. شکریہ. اللہ حافظ.